جناب سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص جانور قربان کر رہا ہے، جانور قربان کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ایک شخص تمہیں کیسے پانی پلایا ہے، تو تم پانی پلا کر ذبح کر رہے ہو؟ تو شخص کیا کہتے ہیں کہ امام مجھے شریعت کے احکام اتنے معلوم تو نہیں، میں شریعت کا اتنا زیادہ پابند تو نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی ضرور پلایا جاتا ہے۔ تو امام کربلا کی جانب رخ کر کر امام حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ پانی پینے کے آداب میں بھی شامل ہے۔ امام حسین خود فرماتے ہیں کہ مومنو جب بھی تم ٹھنڈا پانی دیکھو، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور پانی پینے کے مستحبات میں سے نا کہ جب بھی پانی پیے تو کیا کہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو۔ سلطان محترم، رونے کے لیے نام حسین ہی کافی ہے، سید الشہداء کا نام ہی رونے کے لیے کافی ہے۔ سید الشہداء کا نام اگر کر لیا جائے تو انسان رونا چاہے تو رو سکتا ہے۔ اس قدر ظلم کیا گیا کربلا میں امام حسین کے اوپر۔ روایت میں ہے کہ 10 محرم کو جب تمام انصار، تمام اولاد امام حسین رائے خدا میں پیش کر چکے، اپنی آخری نبرد سے پہلے، اپنی آخری جنگ سے پہلے، میدان میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لائے، اور خیمے میں تشریف لا کر پوچھتے ہیں کہ رباب میرے اصغر کا حال کیسا ہے، میرا علی اصغر کیسا ہے؟ تو جناب رباب کہتی ہے کہ پہلے تو اپنی زبان اپنے لبوں پر پھرتا تھا، لیکن اب دہن بھی اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اپنی زبان بھی لبوں پر نہیں پھیر رہا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ رباب میرے اصغر کو مجھے دے دو۔ رباب پوچھتی ہیں کیا کریں گے آپ؟ امام حسین کہتے ہیں کہ رباب میں اس کی پیاس بجھا کر لاتا ہوں، میں اس کی پیاس بجھا کر لاتا ہوں۔ امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر میدان میں نکل جاتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو بلند کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو بلند کر کر پکارتے ہیں، اے قوم اشقیاء تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے چند روز سے پانی نہیں پیا، اس کا منہ خشک ہو چکا ہے، چند گھونٹ اسے پانی پلا دو۔ اس جملے کا سننا تھا کہ لشکر میں ہلچل مچ گئی، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ جانور پانی پی رہے ہیں، انسان پانی پی رہے ہیں، کافر پانی پی رہے ہیں، اور یہ ننھا سا بچہ کیوں پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ ہلچل کو دیکھتے ہوئے وہ میرے ساتھ دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس جاتا ہے، حرملہ کو کہتا ہے اے حرملہ تم میرے لشکر کے سب سے ماہر تیر انداز ہو، جلدی سے اپنا تیر کمان میں ڈالو اور اس طرف چلاؤ۔ حرملہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی؟ کیا حسین کی مدد کو کوئی لشکر آ گیا؟ حرملہ میرے ساتھ کہتا ہے کہ حرملہ وہ دیکھو حسین کے ہاتھوں میں جو تمہیں سفیدی نظر آتی ہے اس طرف تیر چلانا، اس طرف تیر چلانا۔ تو میرے ساتھ کہتے ہیں کہ حرملہ جلدی سے تیر چلاؤ۔ حرملہ کہتا ہے کہ اے لعین تجھے کیا ہو گیا؟ وہ تو ننھا سا بچہ ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، کیا اس کی طرف تیر چلاؤں؟ کیا اس کی طرف تیر چلاؤں؟ حرملہ میں کیسے تیر چلا سکتا ہوں؟ میرے ساتھ کہتا ہے کہ حرملہ جلدی تیر چلا، اگر تو نے تیر نہ چلایا تو یہ بچہ ہمیں شکست دے دے گا، یہ بچہ ہمیں شکست دے دے گا۔ ہمارے لشکر میں گفتگو کی جا رہی ہے، ہمارے لشکر میں ہلچل مچ گئی ہے، جلدی تیر چلا۔ حرملہ کمان اٹھاتا ہے، اس میں تیر ڈالتا ہے، تیر کھینچتا ہے اور پھر دوبارہ کمان و تیر زمین پر رکھ دیتا ہے۔ عمر سعد پوچھتا ہے اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ آج تیرے ہاتھ کیوں کانپ گئے؟ آج تجھے کیا ہو گیا؟ حرملہ کہتا ہے کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شکیل القلب کو منظر دیکھے تو اس کے ہاتھ کانپ جائیں گے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ حرملہ کیا منظر دیکھ رہا ہے؟
کیا منظر دیکھ رہا ہے؟ حرملہ کہتا ہے کہ جب میں تیر کھینچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ در خیمہ پر ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہے اور مجھے پکار کر کہہ رہی ہے کہ حرملہ دیکھ کر تیر چلانا، تیرے تیر کی کلی بڑی ہے، میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے، میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ ایسا ساتھی مت بن، ایسا ساتھ میں نہ، جلدی تیر چلا۔ حرملہ دوبارہ تیر اٹھاتا ہے، کمان میں لگاتا ہے، تیر کا چلنا تھا کہ تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے، تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ عزیزانو ایک جملہ سنیے گا، ایک سپاہی جو لشکر عمر سعد میں سے تھا کہتا ہے ہم نے عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا کہ قیامت کیوں نہیں آ گئی۔ ہم نے منظر دیکھا کہ علی اصغر اس طرح سے تڑپے جس طرح سے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، علی اصغر اس طرح سے تڑپے۔ علی اصغر پہلے اوپر اٹھے اور پھر جناب امام حسین کی دوبارہ سے ہاتھوں میں آ گئے، ہاتھوں میں آنا تھا کہ کچھ دیر ٹانگیں چلی، ٹانگیں چلنا رک گئی، پھر لب جنبش کرے، اس کے بعد لب بھی رک گئے، اس کے بعد علی اصغر خاموش ہو گئے۔ امام حسین نے صدا بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے علی اصغر کے لاشوں کو لے کر خیمے میں جانے کا ارادہ کیا، خیمے میں جانے کا ارادہ کیا، اس کے بعد پھر ارادہ کر دیا کہ علی اصغر کو رباب دیکھے گی تو رباب مر جائے گی، رباب یہ برداشت نہ کر سکے گی، اور پھر ایک چھوٹی سی قبر کھودی، وہ چھوٹی سی قبر کھودنے کے بعد اس میں جناب علی اصغر کا لاشا دفنا دیا اور پھر خیمے کی جانب چلے گئے۔ جناب رباب نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا علی اصغر کہاں ہے، جناب رباب باہر خیمے سے آ کر بیٹھ گئی۔ امام حسین نے کہا کہ باہر کیوں آ گئی؟ جناب رباب نے کہا کہ رباب اصغر کا بغیر سائے میں نہیں بیٹھے